السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترئن من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ تو ہمارا جو یہ درس یہ ہوا تھا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو یہاں پر ترجمہ اور ترکیب ہم نے مکمل کر دی تھی۔ یہاں پر ایک لفظ متو ہے، تو یہ باب نصرہ ینصرو سے نہیں ہے، یعنی یہ ماتا یموتو سے متو نہیں ہے، کیونکہ ماتا یموتو سے متو نہیں بلکہ متو آتا ہے، جیسے قالا یقولو سے قلتو آتا ہے۔ تو یہ ماتا یماتو باب سمع یسمعو سے، یعنی مویتا یموتو، تو اس وجہ سے یہ متو ہے۔ تو قاعدہ وہی ہے کہ اجوف کا قاعدہ نمبر 7 اس میں جاری ہوا ہے کہ جو واو اور یا متحرک ہوں اور ما قبل مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، پھر فعل ماضی میں الف گرانے کے بعد معطل عین یائی میں مطلقاً اور واوی مکسور العین میں صیغہ جمع مؤنث غائب سے متکلم مع الغیر تک فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں۔ تو اسی قاعدے کی بنیاد پر یہ متو ہوگا جیسے خفتو وغیرہ تھا، اور واوی مفتوح العین اور مضموم العین اگر ہو تو اس میں ضمہ دیتے ہیں فا کلمہ کو، تو اسی وجہ سے قلنا تلنا وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی تعلیل ہے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ باب نصرہ ینصرو سے نہیں بلکہ باب سمع یسمعو سے ہے۔ فناداها من تحتها، تو انہوں نے، نادا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور ہا ضمیر جو مفعول بھی واقع ہے اس کا مرجع حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور من تحتها میں ہا ضمیر کا مرجع حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ فناداها من تحتها، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، من تحتها ان کے نیچے سے پکارا، ندا کی، آواز دی، اللہ تحزنی کہ رنجیدہ نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، یقیناً تمہارے رب نے تمہارے نیچے نہر جاری فرما دی ہے۔ تو نادا کی جو ہوا ضمیر ہے اس کے بارے میں دو قول ہے، ایک قول یہ کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، دوسرا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو معنی کیا ہوا؟ فناداها من تحتها، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کے نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی کہ رنجیدہ نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، یقیناً تمہارے رب نے تمہارے نیچے نہر جاری فرما دی۔ سریا بولتے ہیں جدول کو، چھوٹی نہر کو۔ تو فا تفصیلیہ لے لیں یا فا عاطفہ لے لیں۔ یہاں نادا ینادی منادات باب مفاعلہ ثلاثی مزید فیہ، نادا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، من حرف جار تحت مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا نادا فعل کا۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ من تحتہا کو ثابتاً کے متعلق کر کے آپ نادا کی ہوا ضمیر فاعل سے حال بھی بنا سکتے ہیں، تو اس طرح بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو من تحتہا کو اگر ظرف لغو بنانا چاہیں تو نادا فعل کا ظرف لغو ہو گیا۔ ان یہ مصدریہ ناصبہ ہے، دوسرا یہ کہ ان مفسرہ ہو، تو ہم یہاں پر ان کو مصدریہ بنائیں گے۔ تو ان یہ مصدریہ ہے، لا تحزنی یہ فعل نہیں ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر اس کا فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بتاویل مصدر ہو کر یہ مجرور ہے حرف جار مقدر کا، یعنی اصل عبارت ہوگی بِأَل من تحتها اللہ تحزنی، یعنی بِأَن لا تحزنی، تو یہ مجرور ہو جائے گا حرف جار مقدر کا، تو جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا ثانی نادا فعل کا، فعل فاعل مفعول بھی دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قد جعل ربک تحتک سریا، قد جو ہے یہ ماضی پر برائے تحقیق ہوتا ہے، ماضی پر تحقیق کے لیے داخل ہوتا ہے۔ جعل یجعلو کا معنی ہوتا ہے بنانا، باب فتح یفتح ثلاثی مجدد ہے۔ تو جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ربکی تو رب مضاف ہے، اور کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر
یہ جعلہ کا فاعل ہے۔ تحت مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ثابتاً کا متعلق ہوگا، اور ثابتاً کا متعلق ہو کر یہ مفعول بہ ثانی مقدم بنے گا، اور آگے جو سریہ آ رہا ہے مفعول بہ اول ہے، تو جعلہ فعل اپنے فاعل دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو لا تحزنی یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کس کے ہم نے متعلق کیا، یہ مجرور ہو گیا تھا مصدر کی تعویل میں ہو کر با حرف جار کا، پھر جار مجرور مل کر یہ نادا کا متعلق ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حزّہ یحزّ باب ناصر ینصر جس کا معنی ہوتا ہے ہلانا، الیکی اپنی جانب، بجذع النخلہ کھجور کی ٹہنی کو، تو ساقط یساقط کا معنی ہوتا ہے گرانا، علیکی معنی تم پر، رطباً جنیہ کا معنی ہوتا ہے پختہ کھجوریں، تر کھجوریں۔ تو معنی کیا ہوا یہاں پر، وَحُزِّی الیکی اور تم ہلاؤ اپنی جانب، بجذع النخلہ کھجور کی ٹہنی کو، تو ساقط علیک رطباً جنیہ وہ ٹہنی، وہ کھجور کی ٹہنی جو ہے وہ کھجور تم پر تازہ کھجوریں گرائے گی، وہ جو کھجور کا درخت ہے تم پر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ حُزِّی الیک بجذع النخلہ اور اپنی جانب کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، تو ساقط علیک تم پر گرائے گا، رطباً جنیہ تازہ کھجوریں، پختہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں۔ تو یہاں پر ترکیب واو عاطفہ ہے، حُزِّی یہ فعل امر ہے صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے۔ الی حرف جار، کاف ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا حُزِّی فعل کا۔ یہاں پر جو بجذع النخلہ میں با ہے وہ با زائدہ ہے، تو جذع یہ مضاف ہے، النخلہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوگا حُزِّی فعل کا، کیونکہ بجذع النخلہ میں با زائدہ ہے۔ تو حُزِّی فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، اور اسی کا جواب ہے یعنی جواب امر ہے تساقط علیک رطباً جنیہ، اسی وجہ سے مجزوم ہے۔ تو تساقط یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء النخلہ، علی حرف جار کاف ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یہ تساقط فعل کا، رطباً موصوف جنیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر تساقط کا مفعول بھی، تساقط فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب امر ہے۔ اچھا، جواب امر جو یہاں پر ہے وہ اصل میں جواب امر شرط محذوف کی جزا ہوا کرتا ہے، یعنی جو بھی جواب امر ہوتا ہے وہ اصل میں شرط محذوف کی جزا ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اصل عبارت یہ ہوگی، ان تحزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطباً جنیہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو بھی جواب امر ہوتا ہے وہ اصل میں شرط محذوف کی جزا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تساقط علیک رطباً جنیہ کی مکمل اصل کیا نکالی، ان تحزی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیک رطباً جنیہ۔ اس کی مثال جیسے آپ ناد علی شریف سے لے لیں کہ اگر آپ ناد علی پڑھتے ہوں گے تو اس میں ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب۔ تو نادا ینادی منادات سے نادے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، ناد علی، نادے یہ فعل امر ہے، انتا ضمیر اس کا فاعل ہے، علی موصوف ہے، مظہر العجائب مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہے علی کی، ناد فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور اس کے بعد کیا ناد علی مظہر العجائب تجدہ، تو وہاں پر آپ تجدہ پڑھتے ہیں، یعنی دال کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جواب امر ہے اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے، تو اس کی جو اصل نکالی گئی ہے کہ یہ اصل یہ ہوگی ان نادیت علیًا تجدہ عونا لک فی النوائب، اگر تو علی کو پکارے گا تو تم ان کو مددگار پائے گا مشکلات میں، مصائب و آلام میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جواب امر اصل میں شرط محذوف کی جزا ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر ترکیب مکمل ہوگی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ تو فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، کلی اکل یاکل باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے، یہ محموز الفا ہے،
تو کلی یہ فعل امر ہے، اسی سے صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، یا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے۔ وشربی شریبہ یشرب باب سمع یسمع ثلاثی مجدد ہے، اشربی فعل امر، یا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہو گیا کلی پر۔ وقد عینا، قد یقد باب سمع یسمع سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ یضرب سے بھی آتا ہے، دونوں باب سے آتا ہے۔ اس میں عینن یہ تمییز ہے جو محول عن الفاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور تمییز سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بھی معطوف، یعنی جملہ معطوفہ ہو گیا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ فکلی تو کھا، وشربی اور پی، وقت عینا اور آنکھ ٹھنڈی کر، تو کھاؤ پیو آنکھ کو ٹھنڈا کرو۔ فإما ترئن من البشر أحدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ فإما پس اگر تم بشر میں سے، انسانوں میں سے کسی کو دیکھو، فقولی تو تم کہو، انی نذرت للرحمن صوما بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ پس اگر تم لوگوں میں سے کسی کو دیکھو تو کہو کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، نظر مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ تو یہاں پر جو فا ہے تفصیلیہ ہے، اور اما یہ اصل عبارت اس کی اس طرح ہے، ان ما، تو ان یہ حرف شرط ہے اور ما یہ زائدہ ہے، اور ترئنا یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، یا محذوفہ لالتقاء الساکنین اس میں فاعل ہے، اور من البشر میں من حرف جار، البشری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر حال مقدم ہے، اور احداً جو ہے یہ ذوالحال مؤخر ہے۔ تو ذوالحال اپنے حال مقدم سے مل کر ترئنا کا مفعول بھی ہوگا، ترئنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو گیا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو فا یہ جزائیہ ہے، قولی فعل امر ہے صیغہ واحد مؤنث حاضر، یا ضمیر فاعل ہے، اور انی نذرت للرحمن صوما یہ پورا مقولہ ہے۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، نظر تو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، لام حرف جار، الرحمانی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا نظر تو فعل کا، صومن یہ مفعول بھی ہے، تو نظر تو فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیہ میں فا عاطفہ ہے، لن اکلم فعل مضارع نفی جحد بلن، تو کلم یکلم التکلیم باب تفعیل ثلاثی مزید فی، تو فلن اکلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے مریم رضی اللہ تعالی عنہا، الیوم مفعول فیہ، انسیہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا نظرت للرحمن صوما پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قولی جو فعل امر اس کا مقولہ، فعل امر اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر یہ جزا ہے، اما ترئن من البشر احدا کی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، فأتت به قومها، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں آئیں، اپنی قوم کے پاس آئی، تحملہ انہیں اٹھائے ہوئے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، قالوا یا مریم، تو قوم نے ان سے کہا، لوگوں نے ان سے کہا، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یقیناً تو عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ یہاں لقد جئت شیئا فریا میں جئتی وہ معنی فعلتی ہے، یعنی یقیناً تو نے عجیب و غریب کام کیا ہے۔ تو یہاں پر ترکیب دیکھتے ہوئے چلیں،
فا عاطفہ ہے، اتت یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال ہے، اور بہی میں با حرف جار ہا ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا مصحوبتن کا، یہ متعلق ہو کر حال اول ہو جائے گا اتت میں ہیا ضمیر کا، اور تحملہ یہ حال ثانی ہو جائے گا دوسرا حال اتت میں ہیا ضمیر کا۔ تو تحملو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ثانی ہو گیا اتت میں ہیا ضمیر سے۔ قوما مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا اتت فعل کا، اتت فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قالوا یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، یا حرف ندا ہے قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، مریم و منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ قالو کا مقولہ ہے، اور لقد جئت شیئا فریا میں لقد میں جو یہ لام ہے یہ معطیہ للقسم ہے اور قسم محذوف ہے یہاں پر، تو لقد جئتی میں جئتی یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، شیئا موصوف فریا صفت بمعنی عجیب و غریب فریا کا، تو موصوف صفت سے مل کر یہ جیتی کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب ندا ہے، پھر پورا مقولہ ہو گیا قالو فعل کا۔ قالو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالو تو قوم نے کہا، یا مریم اے مریم، لقد جئت شیئا فریا یقیناً تو عجیب چیز لے کر آئی ہے، یہاں جئتی بمعنی فالتی یعنی تو نے عجیب و غریب کام کیا ہے، فاتت بھی قومہا تحملہ، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے یعنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، تو قوم نے کہا اے مریم یقیناً تو نے عجیب و غریب کام کیا ہے، تو عجیب و غریب چیز لے کر آئی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو قوم نے ان سے کیا کہا، یہ کہا یا اخت ہارون کہ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء کہ تمہارا باپ تمہارے والد جو تھے وہ برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی، تو یہاں پر ترکیب دیکھتے ہوئے چلیں تو یا حرف ندا ہے جو قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اختہ مضاف ہارونا مضاف الیہ، یا منادہ مضاف کو نصب دیتا ہے، تو مضاف ہارون یہ غیر منصرف ہے، تو اختہ مضاف ہارونا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور آگے جواب ندا کیا ہے، ما کان ابوک امرأ سوء، تو ما نافیہ ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، ابو مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم ہے، امرا مضاف سوء مضاف الیہ، امرا منصوب اسی وجہ سے کیونکہ یہ خبر ہے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، تو امرا سوء مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، وما کانت امک بغیہ، تو وہاں پر بھی یہاں پر بھی نافیہ ہے، کانت فعل ناقص ہے، مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کانت کا اسم ہے، بغیہ خبر ہے، تو کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، کس پر معطوف ہے، ما کان ابو کی امرأ سوء پر، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مکمل جواب ندا ہے، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی طرف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا،
فا یہاں پر جو ہے تفریعیہ عاطفہ ہے یا استینافیہ بھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو اشارہ یشیر اشارتاً کا معنی تو اشارہ کرنا، باب فاعل ثلاثی مزید فی ہے۔ تو اشارت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ الی حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اشارت فعل کا، جو ہا ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، تو قوم نے کہا، لوگوں نے کہا، کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں اس شخص سے، من کان فی المہد صبیہ، جو گود میں بچہ ہے، یعنی جس کی حالت یہ کہ وہ گود میں کچھ بول نہیں سکتا، ہم اس سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں گے، کیسے گفتگو کریں اس بچے سے، اس سے من کان فی المہد صبیہ، جو گود میں یا پالنے میں بچہ ہے، جو ابھی گود میں بچہ ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، قالو یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے۔ کیفا یہ حال مقدم ہے، نکلموں میں نحنو ضمیر سے۔ کلمہ یکلم التکلیم باب تفعیل ثلاثی مزید فی۔ نکلم فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحنو ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ تو جو ذوالحال ہے اور کیفا حال مقدم ہے، ذوالحال حال سے مل کر نکلموں کا فاعل ہو گیا۔ من یہ اس میں موصول ہے۔ کانا کے بارے میں یہاں دو قول ہے، یا تو یہاں کانا تامہ ہے یا یہاں پر کانا ناقصہ ہے۔ اگر ہم کانا کو تامہ مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہاں کانا تامہ ہوگا، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کے اندر ذوالحال ہوگا، اور فی حرف جار المہدی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا صبیہ کا۔ اب متعلق ہو کر یہ حال ہو جائے گا کانا میں ہوا ضمیر کا، ذوالحال حال سے مل کر کانا کا فاعل ہوگا، کیونکہ جب کانا تامہ ہوتا تو صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے۔ تو کانا یہ تامہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ من اس میں موصول جو ہے اس کا صلہ ہو جائے گا، موصول صلہ سے مل کر یہ نکلموں کا مفعول بہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہاں کانا کو ناقصہ مانیں تو ایسی صورت میں کانا یہ ناقصہ ہوگا، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کے اندر کیا ہوگا، اسم ہوگا، یعنی ذوالحال ہوگا، اور فی المہد ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ حال ہو جائے گا۔ کانا میں ہوا ضمیر سے ذوالحال حال سے مل کر کانا کا اسم ہوگا، اور صبیًا یہ کانا کی خبر ہو جائے گی۔ اس طرح ترکیب ہوگی۔ پھر من موصول کا جو ہے صلہ ہوگا، موصول صلہ سے مل کر نکلموں کا مفعول بہ ہوگا، پھر فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ قالو کا مقولہ ہوگا، قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس طرح ترکیب ہوگی۔ قال انی عبد اللہ،